لطف اللہ صاحب، آپ نے ایک بڑا دلچسپ سوال مجھ سے کر لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب بذات خود ایک کہانی ہے، اور بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یعنی یہ کہ نیشنل اینتھم کے متعلق جو پاکستان کا نیشنل اینتھم تیار ہوا، میں دراصل نیشنل اینتھم کمیٹی کا ممبر تو نہیں تھا، لیکن یہ عجیب و غریب اتفاق ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک میں کسی نہ کسی نہج سے اس سے وابستہ رہا۔ دراصل اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ایسٹ افریقن کنٹریز میں سے کسی ایک سیٹھ نے اعلان کیا تھا اخبارات میں، کیونکہ اس زمانے میں تمام دنیا کے مسلمانوں میں پاکستان کے لیے بڑا جذبہ تھا، کہ جو شخص پاکستان کا نیشنل اینتھم بنائے گا اور پھر اس کے اوپر الفاظ بنائے گا، اس شخص کو 5,000 روپیہ میری طرف سے بطور عطیہ پیش کیا جائے گا۔ عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ ہمارے اخباروں میں چھپا تھا، عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت کی طرف سے گویا اعلان ہے، مگر حکومت نہیں، دراصل اعلان اس طرف سے تھا۔ صرف ہمارے اخبارات نے اس کو پیش اس طرح سے کیا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہماری طرف سے ہوا، پاکستان کی طرف سے یہ عطیہ۔ اصل میں اس سیٹھ نے گویا یہ اعلان کیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس سیٹھ کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس کے جذبے کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ اس کے اوپر یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں پشاور میں تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سن 1948 میں جب یہاں پر ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد مجھ کو پشاور سے تبدیل کر کے یہاں پر بلا لیا گیا۔ تو ہماری وزارت میں اس زمانے سیکریٹری نہیں ہوتا تھا، جوائنٹ سیکریٹری ہوتے تھے، اور شیخ محمد اکرام صاحب جوائنٹ سیکریٹری تھے، صابر صاحب ڈپٹی سیکریٹری تھے، اور ممتاز علوی صاحب جو ابھی تاحال سیکریٹری تھے وزارت امور خارجہ کے، فارن افیئرس کے، اور آج کل ہمارے ایمبیسڈر ہیں چائنا میں، یہ انڈر سیکریٹری تھے۔ تو دراصل یہ کام ممتاز علوی صاحب کے سپرد ہوا تھا کہ وہ دیکھیں کہ نیشنل اینتھم بن جائے۔ عجیب و غریب اتفاق کی بات ہے کہ پاکستان سے سوائے ایک آدمی کے، مرید بگٹی کے، کی آواز میں ایک ریکارڈ آیا جو ایجنٹ ٹو گورنر جنرل اس زمانے میں ہوتا تھا بلوچستان کا، اس نے بھجوایا تھا۔ لیکن وہ تھا کہ ایک بہت لمبا طویل، کوئی 15 منٹ کا ایک سانگ تھا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا، لوگوں کو اس زمانے میں، کہ نیشنل اینتھم کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کتنی اس کی ڈیوریشن ہونی چاہیے، زیادہ زیادہ کن کن موقع پر وہ بجایا جاتا۔ اصل میں لوگ کنفیوز کرتے تھے کہ نیشنل اینتھم اور نیشنل سانگ، اس میں بڑا فرق ہو جاتا نا۔ ہر قومی گیت کی تو ڈیوریشن کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی نا۔ بہرحال اس میں جہاں تک میرا خیال ہے، اگر میرا ذہن صحیح کام کر رہا ہے، تو کم از کم 42 کنٹریبیوشنس دوسرے کنٹریز سے آئے، اور وہ باقاعدہ نوٹیشن بن کر کے آئے تھے، سب نوٹیشنز میں تھے۔ تو جب یہ نیشنل اینتھم کمیٹی کی تشکیل ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ریکارڈ بنا کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے، تو وہ قرۂ فال بنامے من دیوانہ زدن کا مضمون حکم آیا کہ میں اس کو تیار کرواؤں۔ چنانچہ یہاں پر ایک گوانیز آرکیسٹرا تھا جو ایک مقامی ہوٹل میں یہاں پر کام کیا کرتا تھا، میں نے اس کو بک کیا، کیونکہ ہمارے یہاں کے لوگ تو اس نوٹیشن کو پڑھ نہیں سکتے تھے، وہی لوگ پڑھ سکتے تھے۔ خاصا دقت طلب کام تھا، اور اس کی دشواری اور زیادہ یوں بڑھ گئی کہ وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا مضمون ہو گیا۔ کہا کہ دو دن کے اندر اندر اس کی ریکارڈنگ تیار ہو جائے۔ اب وہ تو انہوں نے لکھ کر کے بھیجا تھا، اب اس کے پارٹس جو تھے وہ باقاعدہ مختلف لوگوں کے لکھوانا، جو انہوں نے بیچاروں نے لکھے بیٹھ کر کے، بہرحال اس میں وقت لگا، غرض ہے کہ وہ مار دھاڑ تو چل میں آیا، کسی نہ کسی طرح سے وہ ہم نے 42 کے 42 تیار کروائے سانگز۔ وہ 42 سانگز تیار کروانے کے بعد نیشنل اینتھم کمیٹی کے سامنے پیش کیے گئے، وہ سنا سب نے سننے کے بعد کہا کہ بھئی اس میں بات ٹھیک نہیں ہے،
اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں وہ اسپرٹ نہیں ہے کہ جو پاکستان کی تخلیق کی اسپرٹ ہو، یا معلوم ہو کہ ہاں پاکستان کا نغمہ ہے. سمجھا؟ کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہونی چاہیے پہلے نا کہ معلوم ہو کہ ہمارے یہاں کی کوئی چیز ہے. یہ تو بالکل ایسا معلوم تھا یورپین کنٹریز کی کوئی چیز ہے. چنانچہ وہ تو سب ریجیکٹ کر دیا گیا اس بنا پر. اور مرید بگٹی کا جو تھا وہ ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے بتا ہی دیا کہ اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ایک قومی گیت تھا، بڑے جذبے سے اس نے گایا تھا، بہت اچھا گایا تھا، مگر یہ کہ وہ اینتھم تو نہیں کہلایا جا سکتا تھا. اب کوشچن یہ ہوا کہ نیشنل اینتھم کس طرح سے تیار ہو. تو اس میں مختلف لوگوں نے اب نیشنل اینتھم میں پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑا لوگوں کو، لوگ اس چیز سے واقف اتنے کہ نیشنل اینتھم کہتے کس کو ہیں. تو پہلے تو اب یہ بتانا لوگوں کو بھائی نیشنل اینتھم کہتے کس کو ہیں، کس کس موقع پر یہ استعمال ہوتا ہے، کتنا اس کا ڈیوریشن ہونا چاہیے. مثلا فرض کیجئے کہ پریزیڈنٹ آ جائے امریکہ کا یا پرائم منسٹر آ جائے کہ آپ کے چین کا، اب یہ تو نہیں کہ وہ آدھ گھنٹے کھڑا رہے گا نیشنل اینتھم کے انتظار، وہ تو ظاہر ہے کہ مختصر ہونا چاہیے، 1 منٹ 1.5 منٹ بس یہ ہونا چاہیے. خیر یہ فیصلہ ہونے کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ نیشنل اینتھم تیار کیا جائے. چنانچہ کچھ لوگوں نے اپنے کو والنٹیئر کیا اس کے لیے. تو سب سے پہلے جن 2 لوگوں نے اپنے کو والنٹیئر کیا اس میں ایک سید ذوالفقار بخاری صاحب تھے، ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان، اور ایک حفیظ جالندھری صاحب. حفیظ جالندھری صاحب کو اس لیے کہا گیا کہ یہ غالباً موزوں رہیں گے کیونکہ پچھلی بار جو تھی اس زمانے میں یہ سانگس پبلسٹی آرگنائزر رہ چکے تھے، اور سانگس پبلسٹی آرگنائزر کا اس زمانے میں وہی اسٹیٹس ہوتا تھا جو ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل کا ہوتا تھا، وہ اس اسٹیٹس پہ تھے. اور انہوں نے بہت سے سانگس تیار کروائے تھے ان کے بھی، جیسے کہ اسٹیشنس ہوتے تھے، لکھنؤ میں تھا اور کہاں تھا، ایسی ان کے بھی اسٹیشنس ہوا کرتے تھے. چنانچہ یہ جناب بیٹھے، اور انہوں نے بیٹھنے کے بعد حفیظ صاحب نے جیسا کہ ان کی طبیعت کا وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ فلاں آرٹسٹ اور دھمک آرٹسٹ وہ آئے اور یہ آئے اور وہ آئے، ایک طرف عورتیں اور ایک طرف مرد انہوں نے جمع کر لیے اور اس میں انتخاب کیا. اب چھوٹا منہ بڑی بات ہوتی، انتخاب میں ان کی نظر کام کر رہی تھی یا کان کام کر رہے تھے، اس کے متعلق میں کوئی روشنی نہ ڈالوں گا. بہرحال وہ لوگ جمع ہوئے، اور جناب علی میری مصیبت یہ کہ مجھ سے کہا گیا کہ میں ان کی ہر ممکن مدد کروں. بہرحال مرتا کیا نہ کرتا، مجھے کرنا پڑا یہ. اب مجھے اپنے دفتر کا کام بھی کرنا پڑتا تھا اور یہ مصیبت بھی میرے سر تھی. اور حفیظ صاحب کی کیفیت یہ تھی کہ وہ صبح کو 8 بجے 9 بجے آ جایا کرتے تھے، اور اگر آرٹسٹ اس وقت نہیں موجود ہوتے تو پھر وہ بڑا ان کو ناگوار ہوتا تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا. لیکن ہمارے پاس اتنا انتظام نہیں تھا کہ مختلف آرٹسٹوں کو جو ان کی پسند کے ان کو سب جگہ سے اکٹھا کر کے لائیں، اس وقت تک ان کی دلجوئی کرنا اور ان کو بٹھانا اٹھانا، یہ کرنا وہ کرنا. بہرحال یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بذات خود ایک بہت بڑا کام تھا میرے لیے. خیر انہوں نے یہاں پر کوئی قریب 1 مہینہ یا 20 روز، صحیح مجھے یاد نہیں، 20 روز سے کم نہیں اور 1 مہینے زیادہ نہیں، اس کے درمیان کا فاصلہ لیا تھا کہ انہوں نے ایک سانگ تیار کیا. ابھی لفظ نہیں، یعنی صرف اس کا میوزک تیار کیا جی. اور میوزک تیار کرنے والے کا تمام کوشش، ہر ممکن کوشش کی گئی کہ یہ کس طرح سے مطمئن ہو جائیں، لیکن وہ مطمئن نہ ہوئے. اور ان کے مطمئن نہ ہونے کی وجہ صرف وہ ایک بیان کرتے تھے کہ چونکہ بخاری کو بھی کرنا ہے لہٰذا یہاں کے لوگ مجھ سے کوآپریٹ نہیں کرتے. حالانکہ جو کچھ امکان میں تھا پروگراموں کا ستیہ ناش کر دیا تھا، سمجھا، اس کے ریہرسل نہیں ہوتے تھے. صبح ذرائع بڑے محدود تھے اس زمانے میں. آپ کو معلوم ہے کہ انٹیلیجنس اسکول میں گویا ریڈیو تھا، ایک ہی اسٹوڈیو تھا. اب اگر وہاں پر بیٹھ کر کے جب رات دن یہ ہوگا تو وہاں پر ریہرسلس وغیرہ کہاں سے ہوں گی؟ تو ظاہر ہے کہ ان کا اثر پروگراموں پر پڑنا ہی تھا. بہرحال انہوں نے یہاں پر یہ کرنے کے بعد اور اس کے بعد وہ کہہ کے چلے گئے جی کی کریے، بخاری نہیں ہونے دے گا.
حالانکہ بخاری صاحب کی اس پہ ایمان کی بات ہے، کوئی وہ نہیں تھی. انہوں نے ہدایت کر رکھی تھی کہ بھائی کوئی بات ایسی نہ ہو کہ جو ان کے مزاج کے خلاف ہو. ہر کام ہوتا تھا. یہاں سے گئے اور یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے جناب علی پھر کہا کہ جی میں تو لاہور میں کروں گا. چنانچہ وہاں کیا مصیبت کس کے سر پڑی وہ الگ سے ایک داستان ہے. اتنا ہی وقت انہوں نے وہاں پر بھی لیا. وہ ریکارڈ اور یہاں کے ریکارڈ تیار ہوئے تو ظاہر ہے کوئی فرق خاص نہیں تھا. اور تھا کہ میں عجیب و غریب بات بتاؤں آپ کو کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں کی جوانی میں ایک گیت بہت تھیٹر کا مقبول تھا کہ وہ بھر لے پیالی، وہ دھن انہوں نے بنائی تھی. اب بتائیے پاکستان کا نیشنل اینتھم اور اس میں یہ بھر لے پیالی والا مضمون، یعنی وہ دھن کیا ہو سکتی تھی. خیر وہ غرضے کے ریجیکٹ ہو گیا. ریجیکٹ ہونے کے بعد عبدالستار پیرزادہ صاحب جو تھے یہ اس کے بڑے سرگرم کارکن تھے. حالانکہ چیئرمین تو اس کے نوابزادہ لیاقت علی خان صاحب تھے جو پرائم منسٹر تھے، مگر یہ بڑے سرگرم کارکن تھے. اور پیرزادہ عبدالستار صاحب کو جو کہ موسیقی سے بڑا شغف تھا، وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے اور گاتے بھی تھے. تو انہوں نے اس چیز کو لیا اور انہوں نے چھاگلا کو اس چیز پر مامور کیا کہ آپ نیشنل اینتھم بنائیے. چنانچہ وہ ایک عرصے تک کہ وہ اپنا بناتے رہے. بنانے کے بعد انہوں نے وہ میلوڈی ان کی تیار ہوئی. اب جب تیار ہوئی تو وہ میلوڈی بجائے اس کے کہ ہمارے پاس آتی براہ راست، وہ نیوی بینڈ کو دے دی گئی کہ وہ اس کے اوپر آرکسٹریشن کرنے کے بعد اور وہ تیار کریں. چنانچہ نیوی بینڈ نے اس پر آرکسٹریشن کرنے کے بعد وہ بنا دی. اب جو نیشنل اینتھم تیار ہوا تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے ہمارے کان نہ آشنا تھے. یعنی میلوڈی تو تھی اس میں موجود، لیکن چونکہ اس میں ہارمونائز بھی ہوا تھا وہ، تو ہارمونائزیشن میں جو میلوڈی چھپ جاتی ہے، اب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے، لیکن اس وقت واقعی ہے کہ بہت مشکل تھا. تو وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہے کیا چیز اور اس پر کیسے بول فٹ ہوں، کیونکہ ابھی تو میوزک تیار ہوا نا، اب اس کے اوپر بول بھی تو تیار کرنے تھے. خیر صاحب وہ تیار ہوا. تیار ہونے کے بعد جناب اب چیمی گوئیاں شروع ہوئیں کہ بھائی اس میں تو کچھ نہیں، اس میں تو کوئی بول نہیں بیٹھ سکتے، ہماری زبان کے آ نہیں سکتے، کیونکہ اردو زبان میں ہونا تھا. بہرحال ایک طرف سے یہ بھی صدا اٹھی تھی کہ اس میں آدھا بنگالی میں ہو اور آدھا اردو میں ہو، یہ بھی صدا اس زمانے میں اٹھی تھی. بہرحال وہ تو وقت اور تھا، جذبہ اور تھا. غالباً زیادہ دیر میں اگر یہ چیز دیر لگ گئی ہوتی اس چیز کو تو غالباً آدھا بنگالی اور آدھا اردو میں ہوتا، لیکن بہرحال وہ اردو میں ہوا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جس وقت یہ نغمہ سنایا گیا حفیظ صاحب کو اور بخاری صاحب کو اور سب کو، تو حفیظ صاحب نے یہ کہا تھا، میں ادا نہیں کر سکتا کہ اگر کوئی شخص اس کے اوپر بورڈ لکھ دے تو میں اس کی ٹانگوں کے نیچے کو نکل جاؤں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تھا بھی ایسا ہی مشکل کام. لیکن عجیب اتفاق ہے، ہم لوگ، آپ کو شاید اگر آپ کبھی انٹیلیجنس اسکول میں اس زمانے میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ سوائے ریجنل ڈائریکٹر کے اور سب لوگ ٹینٹس میں بیٹھتے تھے. چنانچہ میں بھی ٹینٹ میں بیٹھا تھا. تو اس زمانے میں ایک صاحب تھے منشی دل، آپ نے نام سنا ہوگا، فلموں کے لیے سانگس لکھا کرتے تھے. اور ہمارے چھاگلا صاحب، اب تو وہ بیچارے مرحوم، اس وقت تک تو سوال نہیں پتا تھا کہ وہ میرے سمدھی ہوں گے، لیکن مجھ سے بڑے قریب آ گئے تھے وہ محض موسیقی کی وجہ سے. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں ٹینٹ میں بیٹھا ہوں. چنانچہ انہوں نے منشی دل کو یہ میلوڈی پارٹ جو ہے اس کی وہ گنگنا کے سنایا. اور اس طرح سے یہ راز افشا ہوا کہ اصل میں بول کس چیز، کتنے حصے پر بول لکھے جانے آپ سمجھے. خیر وہ کس طرح سے خبر پہنچی بخاری تک یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک عجیب و غریب اس میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ریکارڈ کیے گئے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد مختلف شعراء کو، بہت سے شعراء کو دیے گئے کہ آپ اس کے اوپر لکھیے. آرزو لکھنوی بھی اس زمانے میں یہاں پر تھے، باقاعدہ حیات تھے. علی رضا صاحب تھے اور بہت سے لوگ تھے. ایک مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے اور میں داد دینی پڑتی ہے اس شخص کے
دماغ کی آرزو لکھنوی کے عجیب و غریب دماغ پایا تھا صاحب اس شخص نے کہ حالانکہ اس کو معلوم تھا، لیکن اگر نیشنل اینتھم کسی کا بغیر اس کے میلوڈی کے پورشن کو جانے میں یعنی بالکل صحیح نہیں مگر قریب تر آیا تھا تو اسی شخص کا آیا تھا. یعنی حیرت ہو گئی مجھ کو واللہ، یعنی اور کسی کا کوسوں قریب نہیں تھا. نہایت بے تکی چیز ہے. حالانکہ ہمارے یہاں کے تمام مشاہیر شعراء نے لکھا اور ان کے شعراء کی کوئی خطا نہیں تھی اس میں، مگر آرزو کے متعلق میری سمجھ میں آتے وہ کیسے ان کے دماغ نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس میلوڈی کو کیچ کرنے کی کوشش کی اس میں. یعنی عجیب اتفاق ہے. بہرحال سب نے لکھے، سب نے لکھنے کے بعد بخاری صاحب نے اس کے اوپر نیشنل اینتھم سب سے پہلے بول لکھے. اب وہ بول میرے نزدیک بڑے کامیاب تھے. نیشنل اینتھم کو آپ نے دیکھا ہوگا، اب بھی سنا ہوگا کہ اس میں پہلا موومنٹ جو ہے اور دوسرا موومنٹ کے بعد جو تیسرا موومنٹ ہے وہ پہلا موومنٹ ریپیٹ ہوتا ہے، صرف اس کو ذرا سا لینتھن کر دیا جاتا ہے ختم کرنے کے وقت. تو بخاری صاحب نے بھی یہی التزام رکھا تھا اپنے نیشنل اینتھم میں کہ پہلا جو اسٹینزا تھا ان کی پوئٹری کا دوسرے اسٹینزے سے مختلف تھا، اور تیسرا اسٹینزا تو پہلا ہی اسٹینزا ریپیٹ ہو جاتا تھا. دراصل یہ تھا. لیکن بزرگ ہیں، میرے محسن ہیں، میں ان کے متعلق کوئی برائی سے نہیں کر رہا ہوں. ہمارے بخاری صاحب کے پیٹ میں بات پچتی بہت کم ہے. اگر بخاری صاحب کہیں اس کو چھپا کے بیٹھ جاتے اس چیز کو، تو میں آپ سے بتاتا ہوں کہ ان کے علاوہ کوئی اس چیز کو میں کامیاب ہو نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ میں نے جیسا آپ سے بتایا کہ قریب تر اگر کوئی پہنچا تھا، لیکن وہ بھی خاصی دور تھے، مگر قریب تر اگر کوئی پہنچا تھا تو وہ آرزو لکھنوی پہنچے تھے. اب ان کو الہام ہوا تھا یا کیا ہوا تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا. بہرحال وہ قریب پہنچے تھے، مگر وہ بھی کافی دور تھے. لیکن یہ انہوں نے بالکل ٹھیک مگر ان کی وہی طبیعت، اس کو سنا اس کو سنا اس کو سنا، ہوتے 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 جناب علی وہ خبر حافظ جالندری کے کان میں پڑ گئی. جب حافظ جالندری صاحب کے کان میں پڑی تو انہوں نے 33 گویا ترانے لکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ایک رات میں انہوں نے 33 لکھے تھے. یہ چیز قابل داد ہے. یہ جو آج نیشنل اینتھم جو پاک سرزمین شاد باد، یہ ان 33 میں سے ایک ہے. 33 لکھے تھے اس شخص نے. اس شخص کی زود گوئی کے داد دینی پڑے گی. اب بخاری صاحب کے ترانے میں اتفاق سے ایک مقام پر ذرا سا جھول آتا تھا، جس کا کہ بخاری صاحب نے خود بھی اعتراف کیا تھا کہ ہاں بھائی جھول ہے. مگر میرا اپنا خیال یہ تھا کہ موسیقی میں، چاہے دنیا کی کوئی موسیقی ہو، جب اس کے اوپر الفاظ باندھے جاتے ہیں تو تھوڑا بہت جھول کی اجازت ہوتی ہے. یعنی شعر میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ کی جو صحیح کرسی ہے اس سے ذرا سا گھٹا بڑھا کے کر دیتے ہیں اور وہ گویا بحر کے قیود میں پورا آتا ہے، تو اس میں اجازت تھی. لیکن بہرحال یہ جھول موجود تھا. اور وہاں پر اس قسم کے لوگ بھی تھے کہ جو اس چیز کو دیکھنے والے تھے. مثلا A.T. نقوی صاحب، وہ بھی اس کے ممبر تھے، اور وہ ایسے تھے کہ وہ صاحب نظر آدمی تھا، بڑا صاحب نظر آدمی تھا. اس نے فوراً پرکھ لیا کہ اگر اس میں یہ چیز نہ ہو تو یہ کامیاب چیز ہے. انہوں نے گویا یہ فرمایا تھا. قصہ کو تھا کہ بخاری صاحب کا ہاتھ سے چیز نکل گئی. اب وہ حفیظ جالندری کے پہنچی. حفیظ جالندری کے پاس پہنچی تو جناب حفیظ جالندری کی پشت پر ہاتھ رکھنے والے ایک صاحب تھے، مسٹر A.D. اظہر، مرحوم، ہمارے دوست تھے. اور ان کی بڑی پہنچ تھی. منسٹری آف فائنینس سے وہ متعلق تھے. ان کی بڑی پہنچ تھی. اس زمانے میں افسروں کا بڑا مرتبہ ہوتا تھا. اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سے حفیظ جالندری کا نغمہ، کئی برس تک یہ معاملہ چلتا رہا. غرض کے آخر میں یہ ہوا کہ آخر کو حفیظ جالندری کا نغمہ ہی، جس کے متعلق حفیظ جالندری نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے اوپر بورڈ لکھ دے تو میں ٹانگ کے نیچے نکل جاؤں. انہی کا نغمہ پھر وہ جو میں نے ایک راستہ بتایا کہ کس راستے سے ہو کر کے یہ وہاں پہنچا، جی بہرحال وہ ان کا نغمہ تیار ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ
پسند کر لیا گیا، مقبول ہو گیا. اب یہ ریکارڈنگ دی گئی گرام فون کمپنی کو، پاکستان گرام فون کمپنی جو پہلے ہز ماسٹرز وائس تھی، پھر وہ پاکستان گرام فون کمپنی غالباً اس کو دی گئی. تو یہاں پر ایک زماں صاحب اس زمانے میں تھے. پہلے تو وہ کوئی ذرا سی یہاں داڑھی رکھتے تھے، بعد کو پھر میں نے جو ان کو دیکھا تو ایک مرتبہ بالکل بال صاف کر کے وہ فارغ البال ہو گئے تھے. بڑے دلچسپ آدمی تھے، اللہ جانے کہاں ہیں بیچارے، بڑے ملتے تھے، خلوص سے ملتے تھے. اور ایک ان کے جو جنرل مینیجر تھے وہ تھے مسٹر رچمونڈ، جہاں تک میرا خیال، ہاں ہز نیم واز مسٹر رچمونڈ. چنانچہ مسٹر رچمونڈ نے کہا کہ ہم اس کا آرکیسٹریشن اپنے پرنسپلس کے ذریعے سے انگلینڈ سے کروا کے منگوائیں گے. فیصلہ ہو گیا، وہاں سے گئے. اب وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ منسٹری کا تعلق تھا کہ کتنے پیسے دی جائیں، کیا دی جائیں، غرض کچھ نہ کچھ فیصلہ ان سے ہوا. فیصلہ ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اچھا اس کا ایکسپینڈیچر، یعنی فیصلہ انہوں نے کیا کہ کتنے اس کے آرکیسٹریشن کے کاسٹ کتنی ہوگی، لیکن یہ کہ ریڈیو پاکستان کو اس کی کاسٹ بیئر کرنا تھی. چنانچہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بے شمار ریکارڈ تیار ہو کر کے آئے میوزک کے. اب اس کا بڑا دلچسپ داستان یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر مجھ کو گھسیٹا گیا. ہاں، تو میں ایک بات اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ ریکارڈنگ کیا کرتے تھے ایک مسٹر عبدالوہاب تھے، اسسٹنٹ اسٹیشن انجینئر. وہ اب نہیں ہیں بیچارے، کہیں الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں کہیں چلے گئے، معلوم نہیں یہاں ہیں یا کہاں ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں، مگر بہرحال وہ اس زمانے میں ریڈیو پاکستان کراچی سے متعلق تھے. بعد کو وہ انگلینڈ گئے تھے کچھ ٹریننگ لینے کے لیے، وہاں سے پھر وہ پلٹے نہیں، یعنی ڈپارٹمنٹ میں نہیں پلٹے، پاکستان میں تو پلٹے. وہ یہاں پر کہیں رہتے ہیں، کیا نام اس میں، حسین ڈی سلوا ٹاؤن میں. اور وہ عزیز ہوتے تھے اختری بائی فیض آبادی کے. اس کا اندازہ اس لیے ہوا کہ پچھلی مرتبہ جو اختری بائی فیض آبادی آئیں تو انہی کے یہاں پر ٹھہری تھیں. تب مجھے معلوم ہوا کہ اچھا یہ ان سے کچھ رشتہ داری ہے. اشتیاق صاحب کی، جن سے کہ بیگم اختر کی شادی ہوئی تھی، بیرسٹر تھے نا اشتیاق، لکھنؤ کے، ان سے. خیر، یہ تو برصغیر تذکرہ میں نے بات کی. جب وہ ہو گیا تو ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اب اس نیشنل اینتھم کو سنکرونائز کر کے الفاظ کو اور گویا موسیقی کو اس کی ایک ریکارڈ تیار کیا جائے. پھر میرے سر یہ مڑا گیا یہ کام. چنانچہ میں نے اور زما صاحب نے بڑی کوشش کی، اس میں کئی روز محنت کی. کچھ لڑکیاں یہاں پر جو خوشگلو تھیں، وہ کچھ مرد جو اچھی آوازوں والے تھے وہ بک کیے گئے، اور بک کرنے کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ ہاں یہ اب یہ ٹھیک ہے. رشید احمد صاحب اس زمانے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھے. طے یہ ہوا کہ یہ جب سن لیں تو اس کے بعد اور یہ پاس کر دیں کہ ہاں بھائی اب بیلنسنگ ٹھیک ہو گئی ہے، تب اس کا فائنل گویا ریکارڈنگ تیار ہوگی. چنانچہ جب ہم نے اور زما صاحب نے اپنی جگہ پہ فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اپنے انسٹرومنٹس لے کے آئے تھے، گرام فون کمپنی کو تیار کرنا تھا، ہم نے بھی اپنے یہاں پہ ریکارڈ تیار کیا تھا. جب یہ سب ہو گیا اور بڑی لے دے کئی روز کی محنت کے بعد، تو میں بیٹھا ہوا تھا اور ان قریب تھا کہ میں سگنل دوں ان کو کہ ہاں بھائی اب شروع کر دو، کہ میرے پاس ایک پرچہ آیا، اتنا سا لکھا ہوا کہ یہ نیشنل اینتھم کس کی اجازت سے ریکارڈ ہو رہا ہے. میرے اب تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی کہ لو، مہینوں کی برسوں کی محنت سب ختم. کہ یہ نیشنل اینتھم، کہ صاحب یہ اب ٹیلی فون آیا حفیظ صاحب کی طرف سے کہ یہ نیشنل اینتھم کس کی اجازت سے ریکارڈ ہو رہا ہے، اب کیا کریں. وہیں پہ اس کو روک کر کے میں آیا دوڑ کر. میں نے رشید صاحب بیلنس سن کر کے اور چلے گئے. تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا صاحب یہ اطلاع ملی ہے، اب اس کا آپ فیصلہ کیجئے. رشید صاحب نے کہا بھائی یہ تو فیصلے بات کہوں گے، اس وقت روک دو، خدا کے واسطے ایک لفظ بھی اس کا ریکارڈ نہ کرنا، اگر ایک مصرع بھی ریکارڈ ہو گیا تو مصیبت ہو جائے گی. چنانچہ صاحب روک دیا گیا، اور زما بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے، اور ہم بھی، اور لڑکیاں بھی جو پست ہو گئی تھیں، پریشان ہو گئیں. غرضے کہ وہ ہو گیا. اب تو ہوئی کہ بھئی آخر یہ کیوں آخر یہ روکا گیا، کیا قصہ تھا.
تو بات یہ ہوئی دراصل کہ اسی زمانے میں اب یہ ہوتے ہوتے وہ دور آ گیا کہ جب غلام محمد صاحب گورنر جنرل ہو گئے تھے، یعنی اتنا وقت لگ گیا، آپ سمجھ لیجئے. خان لیاقت علی خان صاحب کا اساسینیشن بھی ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا، ملک میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئیں، یہاں تک کہ غلام محمد صاحب. تو ایک یہاں پر کچھ یہ ماؤنٹینئرز کی ایک ٹیم آئی تھی جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ کو یا کسی ماؤنٹین کو یا K2 کو سر کیا کی مہم سر کی تھی. تو ان کی گورنر جنرل ہاؤس میں انویسٹیچیور سیریمنی ہوئی تھی، اور پریزیڈنٹ کی طرف سے، یعنی گورنر جنرل اس زمانے میں ہوتا تھا، گورنر جنرل کی طرف سے ان کو خاص تمغے دیے گئے تھے. تو حفیظ صاحب سے جو پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو کیا شکایت ہے، تو انہوں نے کہا صاحب یہ جو 5,000 روپے مجھ کو ملنے والے ہیں گورنمنٹ تو نہیں دے رہی ہے، یہ تو وہ سیٹ دے رہا ہے. اب گورنمنٹ جو اس کا استعمال کرے گی اس کا فیصلہ مجھ سے کر لے. ہاشم رضا صاحب جناب اس زمانے میں ہمارے سیکریٹری تھے. سمجھا جو ہاشم رضا صاحب تک کان پہنچے تو وہ بھی بہت بیچارے، آپ جانے بہت ہی شریف النفس آدمی اور بہت ہی سمجھدار آدمی. انہوں نے کہا بھائی روکو، پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا ضروری. تو بہرحال جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ہاشم رضا صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو روکو، پہلے وہاں فیصلہ طے ہو جائے. اب وہ جناب مجھ پر بڑا کرم فرماتے تھے، اور اب بھی کرم فرماتے ہیں حفیظ جالندھری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں. تو مجھ سے، میں نے بھی اتفاق سے ان سے گفتگو کی اس معاملے میں، سرکاری حیثیت سے نہیں بلکہ خادمانہ حیثیت سے ان کی خدمت میں گیا. میں نے کہا کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ وہاں سے آئے اور ذرا سا برف میں کیلیں گاڑ کے وہاں چڑھ گئے تو ان کو تو تمغے ملے، اور میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ جب تک پاکستان قائم ہے یہ چیز قائم رہے گی، میرا کوئی ذکر ہی نہیں. اب اس کا بات ان کی یہ تھی کہ کیا کیا جائے. خیر وہ ہاشم رضا صاحب نے کہا بھائی یہ تم لوگوں کے طے کیے نہیں ہوگا، اس کو تو میں ہی طے کروں گا. چنانچہ ہاشم رضا صاحب نے اپنی کوشش سے اس کو اس منزل پر وہ لائے کہ طے یہ ہوا کہ صاحب ان کو اس کے علاوہ جو اسٹیٹ کی طرف سے ملنا اس کو تو جانے دیجیے، 10,000 روپیہ حکومت کی طرف سے ملے گا اس نیشنل اینتھم کا، اور باقاعدہ ان کی انویسٹیچیور سیریمنی ہوگی، تب اس کے بعد یہ ریکارڈ ہوگا. چنانچہ وہ جناب یہی ہوا کہ انہوں نے اپروچ کیا، اوپر گئے، جا کر کے فیصلہ کروایا، منسٹری آف فائنینس سے اجازت دی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ جہاں روپیہ آ جاتا ہے منسٹری آف فائنینس کا دخل تو ہو ہی جاتا تھا، اب بھی ہوتا ہے. فیصلہ ہو گیا، اور ہونے کے بعد پھر جناب اب وہ اثر نو ہم کو وہی کام کرنا پڑا کہ پھر سب لوگوں کو جمع کیا جائے، پھر ان کے ریہرسل کروا جائیں، پھر وہ زماں صاحب تشریف لائیں. غرض کہ وہ نیشنل اینتھم تیار ہو گیا. تیار ہونے کے بعد پہلی ریکارڈنگ سنوائی گئی تو اس میں ہماری اپنی ریکارڈنگ تو ٹھیک تھی، لیکن خدا جانے کیوں گرام فون کمپنی کی ریکارڈنگ جو تھی اس پر ذرا سا ایک جگہ پہ کریکل آ گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آیا ہماری ریکارڈنگ سے وہ ڈب کر لیں یا یہ کہ پھر اثر نو کیا جائے. خیر میں نے زمان کو پٹایا، میں نے کہا میاں کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے دن بھر اس میں لگا رہتا ہوں، پھر بیٹھ کے اپنا کام کرنا پڑتا ہے، بڑی وہ ہو گئی، اب اسی سے تو ہمارے یہاں سے ڈب کر لو. خیر وہ بیچارہ تیار ہو گیا، اور تیار ہونے کے بعد اس نے ڈبنگ کر کے اس سے ریکارڈنگ تیار کی. ریکارڈنگ تیار کرنے کے بعد پھر یہ وہاں پر انگلینڈ میں گئی. انگلینڈ میں جانے کے بعد انہوں نے وہاں سے اس کو سنا، وہاں کے جو ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بیلنسنگ وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر وہاں سے اس کی ریکارڈنگ وہاں سے اس کا میٹرس بن کے آیا نگیٹو، یعنی اور پھر وہ جس طرح سے بھی انہوں نے تیار کیا، اور یہاں پر تیار کرنے کے بعد بے شمار ریکارڈ اس کے خریدے گئے، سب لوگوں کو بھیجے گئے، سب کچھ کیا، اور وہی ریکارڈ ہے کہ جو اب بھی گویا آپ کے ریڈیو وغیرہ پہ استعمال ہوتا ہے سیریمونیل اوکیجنز پر. پھر اس کے نوٹیشنز تیار ہوئے، یعنی نوٹیشن تیار ہو ہی گئے تھے، گویا ان کو باقاعدہ چھپایا گیا، ہزاروں کی تعداد میں کاپیاں اس کی چھپیں تمام کنٹریز میں، جیسا کہ دستور ہوتا ہے کہ فلیکس اور نیشنل اینتھم کی کاپیز بھیجی جاتی ہیں، وہ سب بھیجی گئیں. یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے خریدے بھی ان کو بہت سے،
اور بہت سی کاپیاں یہاں پر ریڈیو پاکستان کو بھی سپلائی کی گئی. اگر مانگتے تھے لوگ تو یہاں سے بھیجا جاتا تھا, کیونکہ مقصد تو یہ تھا کہ کسی طرح سے اس کی تشہیر ہو, زیادہ زیادہ لوگ اس کو جان سکیں. تو ان مراحل سے طے ہو کر کے جناب عالی یہ نیشنل اینتھم آپ کا تیار ہوا. اب اس میں ایک بات میں ذرا سا اپنی طرف سے اضافہ کروں, اگر آپ اجازت دیں. بہت عرصے کے بعد جب 1 یونٹ تھا یہاں پر, پروونشل گورنمنٹ کے سیکریٹری جو تھے ایجوکیشن کے, ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پاکستان کی ایک کہانی تیار کی جائے تصویروں کی زبانی. آئیڈیا اپنی جگہ پہ اچھا تھا, کہانیوں کا دور تھا اس زمانے میں. چنانچہ ریڈیو پہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کو بھی کہانی بنا دیا تھا کہ ہماری کہانی تاریخ کی زبانی, حالانکہ لفظ مناسب نہیں تھا. بہرحال اس سے کوئی بحث نہیں. ہوا یہ کہ یہاں پر بھی وہ نمائش ہوتے ہوتے تمام شہروں میں گردش کرتے کرتے یہاں پر بھی آئی, کراچی میں. آرٹ کونسل میں اس کا افتتاح کیا حسین امام صاحب نے, یہ سمجھ کر کے کہ پرانے لیگی لیڈر تھے اور فریڈم فائٹرز میں تھے سم صاحب. چنانچہ وہ کیا, تو وہاں پر ایک تصویر تھی. اس تصویر میں قائد اعظم کی تصویر تھی. قائد اعظم کوئی چیز ملاحظہ فرما رہے تھے اس تصویر میں دیکھے ہوئے. تو ایک صاحب جو پروونشل آفیسر تھے پروونشل گورنمنٹ کے, وہ ایکسپلین کرتے تھے لوگوں کو, بتاتے پھر رہے تھے, تشریح کرتے کیا ہے. تو چنانچہ انہوں نے یہ تشریح کی اس کی کہ صاحب یہ قائد اعظم نیشنل اینتھم دیکھ رہے ہیں. مجھے ہنسی آ گئی اس کے اوپر. وہ صاحب بہت برافروختہ ہوئے اس بات پر. خیر بات آئی گئی ہوئی. میں نے کہا بھائی قائد اعظم کے زمانے میں جب تک کہ وہ خدا ان کو غریق رحمت کرے, بابا قوم جب تک کہ حیات تھے, اس وقت تک تو اس کے بننے کا تھا. انہوں نے کہا جی نہیں, تیار ہو گیا تھا, بلکہ وہ تو بیگم چھاگلا نے چونکہ اجازت نہیں دی تھی اس وقت تک, تو اس لیے گویا یہ نیشنل اینتھم رکا پڑا تھا. میں نے کہا آپ نے ایسے وثوق کے ساتھ بات کہہ دی. میں نے کہا یہ عبدالستار پیرزادہ صاحب سم صاحب جن کا نیشنل اینتھم کے بننے میں اور بنانے میں بہت بڑا ہاتھ ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ان کی موسیقی دانی بھی گویا ممید ہوئی. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر غالباً وہ اتنی کوشش نہ کرتے تو اور بہت وقت لگتا. بہرحال میں نے کہا وہ باقاعدہ حیات تھے, میں نے کہا وہ ہیں, ان سے جا کے پوچھ لیجئے, وہ آپ کو بتا دیں گے. وہ تو اس کے کرتا دھرتا تھے, زیادہ نہیں تو انہیں سے جا کے پوچھ لیجئے. اور وہ کراچی میں موجود ہیں. آپ کو اگر زحمت نہ ہو, اگر آپ کو ویسے ان سے ملنے میں دشواری ہو تو چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. مگر صاحب وہ زمانہ اور تھا, افسروں کا دور, اور پروونشل گورنمنٹ کے افسران وہ جناب کہے کو خفا ہو گئے الٹے مجھ پہ. خیر وہ کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا کہ بھائی جانے دو. میں نے کہا بھائی میں تو کچھ نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات غلط ہے. ایسی بات نہ ہونی چاہیے کہ جس کی اتھینٹسٹی نہ ہو. قائد اعظم مرحوم علیہ الرحمہ جس وقت باقاعد حیات تھے, اس وقت تو نیشنل اینتھم کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا. اور یہ میں نے کہا یہ چیز سب دنیا پر واضح ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ اس میں ایک عجیب و غریب چیز آ پڑتی. اب فیصلہ یہ کیا جائے کہ قائد اعظم جو یہ پڑھ رہے ہیں, آیا یہ اس کے الفاظ پڑھ رہے ہیں یا نوٹیشن پڑھ رہے ہیں؟ اس کا بھی تو میں سوال کرنے کا مجاز ہوں, ایک محض ایک اس حیثیت سے کہ میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں, اس کو جانے دیجیے کہ میرا اس سے کیا تعلق تھا. اگر وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نوٹیشن دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا پھر اس میں اور بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں سم صاحب. تو میں نے کہا اس بات کو تو یہیں پر جانے دیں, قرضے کہ خیر وہ معاملہ وہ ختم. دراصل قائد اعظم کی جو وہ تصویر تھی, بات کو مجھے ممتاز حسن صاحب سے معلوم ہوا کہ وہ تصویر اس موقع کی تھی کہ جب 1 روپے کے نوٹ تیار کیے گئے تھے یہاں پر, تو ان کے کچھ جو اسپیسیمن بنائے گئے تھے وہ قائد اعظم کے سامنے پیش ہوئے تھے. تو قائد اعظم اس کو دیکھ رہے تھے. تو ممتاز حسن صاحب نے مجھے بتایا تھا
کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ اس روپے کی گویا گولڈ بیکنگ ہے یا نہیں ہے، یہ ممتاز حسن صاحب کو. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ 1 روپے کا نوٹ جو ہوتا ہے یہ کرنسی نوٹس میں شمار نہیں ہوتا بلکہ کوائنس میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے بیکنگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ ممتاز حسن صاحب نے مجھے، مرحوم نے، افسوس کہ وہ انتقال فرما گئے ہیں. آپ اگر وہ باقاعدہ حیات ہوتے تو میں اس کی تصدیق کروا دیتا ان سے. اور بہرحال یہ بات دل کو لگتی ہے کیونکہ ممتاز حسن ایک ماہر اقتصادیات تھے، فائنینشیل سیکریٹری ہمارے رہ چکے تھے، بڑے خوبیوں کے بزرگ تھے. تو وہ بات دراصل یہ تھی کہ وہ دیکھ تو وہ رہے تھے، انہوں نے جناب اس کو وہ نیشنل اینتھم وہ کر دیا کے اوپر وہ کر دیا. اب کیا کہیں، میرے جی میں بھی آیا کہ میں جا کر کے سیکریٹری جو تھے ان سے کہوں کہ بھائی یہ بہت غلط چیز ہو رہی ہے. میں نے سوچا، میں نے کہتا ہوں تو خدا جانے سنوائی ہو یا نہ ہو، نہیں کہتا ہوں تو یہ ایک بڑی غلط چیز ہوگی. چنانچہ میں نے کسی نہ کسی طرح سے کہہ ہی دیا کہ یہ وہ جو ادھر سے گزرے سیکرٹری صاحب کو، میں نے کہا یہ بالکل غلط ہے. یہ قائد اعظم کے زمانے میں، قائد اعظم علیہ الرحمہ کے زمانے میں نیشنل اینتھم نہیں تیار ہوا تھا، اور یہ بالکل افطرا پردازی سے کام لیا جا رہا ہے کہ بیگم چھاگلا نے اجازت نہیں دی تھی. اب میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بیگم چھاگلا نے کبھی اجازت نہیں روکی، اس لیے کہ اب میرا ان کے رشتہ داری ہو گئی ہے، اس وقت تو نہیں تھی. اور یہ غلط تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس تاثر کو مٹایا جائے. میرا خیال تو یہ ہے کہ غالباً سیکریٹری صاحب نے، اس وقت کے جو پروونشل سیکریٹری تھے، انہوں نے اس چیز کو نوٹ کیا، اگرچہ کہ مجھ سے ان سے گفتگو وہ میرا خیال ہے کہ نوٹ کیا. معلوم نہیں اس کے بعد جب وہ ایسٹ پاکستان وغیرہ گئی تو وہ اس کی تصحیح ہوئی اس بات کی یا نہیں ہوئی، یا وہ صاحب اپنی ضد پر قائم رہے. مگر بہرحال یہ نیشنل اینتھم کی مختصر سی اسٹوری ہے، اور مجملاً اس کے متعلق جو کچھ باتیں ہیں جو میرے چونکہ ذہن میں ابھی تک محفوظ ہے، اور میں اس کا گویا شاہد عینی بھی ہوں، اور گویا یہ نہیں ہے کہ سنی سنائی بات کر رہا ہوں، اس سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. کسی وقت آپ چاہیں تو ان واقعات کی کسی طرح سے تصدیق کر لیجیے گا. منسٹری میں بہرحال بہت سی چیزیں تو جو میں نے اس میں بیان کی منسٹری کے فائلس میں سے مل سکتی ہیں، اگر انہوں نے محفوظ کی ہوں، میرے خیال سے محفوظ کی ہوں گے. ایسی امپورٹنٹ چیز ہے یہ تو ڈاکومنٹس رکھے ہی ہوں گے.